ہاں ہاں ہاں، جتنا تم مسکرا رہے ہو نا، کچھ سال پہلے کر لیتے تو اب بچوں کے شور سے پورا اپارٹمنٹ بھر جانا تھا۔ ایک اور دوست نے جیسے ہی کہا تھا، مرد حضرات اور زیادہ کھل کھلا کر ہنسے تھے۔ فہد صاحب نے انوشے کی جانب دیکھا تھا جو ایکسکیوز کر کے روم سے باہر آ گئی تھی۔ سرخ ہوتے رخساروں پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے خود کو شیشے میں دیکھا تھا۔ تھینک یو سو مچ انوشے بھابھی، فہد بھائی کے چہرے کی یہ رونق واپس لانے کے لیے، مہران صاحب کی وائف پیچھے سے بولی تو انوشے نے چہرے سے ہاتھ ہٹا لیا تھا اور بال سیدھے کرتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی۔ تھینکس کی کوئی بات نہیں، دراصل میرے لیے یہ سب بہت اچانک تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہوں۔ ابھی ہم نے کسی کو نہیں بتایا اور بتانا بھی نہیں چاہیے ابھی آپ دونوں کو۔ انوشے چلتے چلتے انہیں گیسٹ روم میں لے گئی تھی۔ میں سمجھی نہیں، انوشے نے کنفیوز ہو کر پوچھا۔ دیکھیں بھابھی، مجھے غلط مت سمجھیے گا، فہد بھائی کو میں اس وقت سے جانتی ہوں جب ان کی شادی امبر سے ہوئی تھی۔ وہ ایک آئیڈیل جوڑی تھی، مگر انوشے نے آج وہ کیا تھا جو پہلے کبھی نہ کیا ہو۔ وہ جاننا چاہتی تھی سب کچھ فہد کی گزری زندگی کے بارے میں۔ آپ بلا جھجک مجھے بتا سکتی ہیں عالیہ؟ انوشے کے اتنے کہنے کی دیر تھی جب عالیہ نے سب باتیں بہت تفصیل سے بتانا شروع کی۔ امبر شادی کے پہلے سالوں میں ٹھیک رہی تھی، فہد بھائی بھی بہت خوش تھے، مگر پھر ان کا بزنس آہستہ آہستہ نقصان کا شکار ہونا شروع ہو گیا تھا۔ مگر فہد تو پروفیسر ہیں، کیا پہلے بزنس مین تھے؟ لہجے میں حیرانگی جھلکی تھی انوشے کے۔ ہاں ہاں ہاں، وہ بیسٹ بزنس مین تھے، پھر پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی اور بزنس جانے کے بعد ان کی ازدواجی زندگی بھی خراب ہونا شروع ہو گئی تھی جب انہوں نے ٹیچنگ کی جاب ایکسیپٹ کی تھی۔ آج فہد بھائی کو اتنے سالوں کے بعد خوش دیکھا ہے، بس ایسے ہی رہیے گا ان کے ساتھ آپ۔ پچھلے سال انہوں نے جس تنہائی میں گزاری ہے، مہران سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ انوشے خاموش ہو گئی تھی اس وقت، اور جب وہ لیونگ روم میں واپس آئی تو فرحاد نانی ماں کے ساتھ فہد سے ہنستے ہوئے باتیں کر رہا تھا۔ خالہ، انوشے کی ماتھے پر بوسہ دے کر وہ بہت محبت سے ان کے گلے لگا تھا، اور پھر نانی نے انوشے کو پیار دے کر اپنے گلے سے لگایا تھا۔ فہد کی آنکھوں میں ایک درد تو اٹھا تھا، وہ بھی چاہتے تھے ان کے اپنے ان کے ساتھ ہوں، مگر سبھی تو خلاف تھے ان کی خوشیوں کے۔ بی جان سے امید تھی، سو وہ بھی ٹوٹ گئی کل نکاح والے دن، مگر وہ انوشے کے لیے بہت خوش تھے۔ ان کی نظریں ایک پل کے لیے بھی انوشے سے ہٹ نہیں پا رہی تھی۔ سر، میں آپ کو خالو نہیں کہنے والا، کیونکہ آپ ماشاءاللہ بہت ینگ لگ رہے ہیں میرے ساتھ۔ باہر چلیں گے تو لوگ آپ کو میرا بڑا بھائی ہی سمجھیں گے، اور ماموں کہہ سکتا ہوں سبھی کے سامنے۔ فہد کے شرماتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر انوشے نے فرحاد کے کندھے پر تھپڑ مارا تھا۔ آہستہ آہستہ سب سینٹر میں کھڑے کچھ نہ کچھ کہہ رہے تھے۔ مہران صاحب بھی ہاتھ میں گلاس پکڑے کھڑے ہوئے تھے۔ انوشے بھابھی، میرا دوست بہت خاص ہے، اسے عام لوگوں میں شمار نہ کیجیے گا، یہ وہ ہیرا ہے کہ جو تراشنے پر بھی نہیں ملتا۔ میرا دوست بہت خاص ہے، اس نے اپنی زندگی کے اتنے سال اس اپارٹمنٹ میں تنہا گزار دیے کہ کوئی اور ہوتا تو شاید سروائیو نہ کر پاتا۔ آپ مہران کی آواز جیسے ہی بھاری ہوئی تھی، فحاش نے اٹھ کر انہیں اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ او بھائی بس کرو، دولہے کی رخصتی نہیں ہو رہی۔ ہاں ہاں ہاں، فحاش کی بات نے موڈ پھر سے لائٹ کر دیا تھا سب کا، اور پھر فہد کھڑا ہوا تھا سامنے۔ عام تو میری خالہ بھی نہیں ہے، کل جب مجھے پتا چلا کہ وہ شادی کر رہی ہیں، میں شدید غصے میں گھر سے نکلا تھا۔ مجھے یقین نہیں آیا تھا جن کو ہم سب کہتے تھے شادی کر لے، انہوں نے اس وقت نہیں کی۔ اب کیوں؟ کیا وجہ ہوگی؟ کوئی زبردستی تو نہیں کر رہا ان کے ساتھ؟ میں لڑائی کی نیت سے نکلا تھا۔ جیسے ہی سب ہنسے تھے، فرحاد نے پوز کیا، مگر جب میں نے خالہ کو دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ وہ جو کوئی بھی ہے وہ کوئی عام نہیں ہے، کیونکہ میری خالہ عام نہیں۔ اتنے سال جنہوں نے ایسا سوچا نہیں، اب جب سوچا ہے تو وہ اسپیشل ہوگا، اور وہ آپ تھے۔ آپ سچ میں اسپیشل ہے، میرے خالہ کا خیال رکھیے گا۔ میں عام تھا، تمہاری خالہ نے میری محرم بن کر مجھے خاص بنا دیا ہے بیٹا۔ گرم جوشی سے فرحاد کو اپنے گلے سے لگایا تھا۔
اللہ सदा सुहागन रखे मेरी बच्ची, हमेशा खुश रहो, तुम ये खुशियाँ डिजर्व करती हो बेटा। नानी और अनुषे और फहाज को सोफे पर जैसे ही बैठने का कहा था, वो खुद भी अनुषे के साथ बैठ गई थी और दूसरी तरफ फरहाद बैठ गया था फहाज के साथ और अनुषे की तरफ झुकने पर मजबूर हो गई थी। फहाज साहब इतने कम जगह की वजह से जिस पर फरहाद के नाम की होर्डिंग शुरू हो गई थी, हर एक पर्सन खुश था उन दोनों के लिए, और खुशियां दो बाला हो गई थी जब अनुषे की दोनों फ्रेंड भी गिफ्ट लेकर वहां आ गई थी। बेटा, यहाँ अचानक से क्यों बुलाया? हॉस्टल से सीधा नेहा खाला की तरफ आ जाती। अनुषे ने अभिया की तरफ देखा था जो चेयर पर नर्वस होकर बैठ गई थी। वो मॉम, मैं किसी को आपसे मिलवाना चाहती हूँ, प्लीज एक बार, प्लीज, सीरियसली। और मुझे लगा था तुम अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजार दोगी छुपा कर। अनुषे की मुस्कुराहट तफ्शीश में डाल गई थी अभिया को। वो जितना डर रही थी अपने मोम के रिएक्शन से, अनुषे उसकी अपोजिट ही थी। वाह, सच में? रोहान, टेबल से बाहर निकल आओ। कंधे से पकड़कर अभिया ने रोहान को बाहर खींचा था। वो टिक के एक कॉर्नर वाले टेबल पर बैठे थे जहां पब्लिक बहुत कम थी। रोहान, वो पानी का गिलास छूटकर नीचे गिर गया था अनुषे के हाथ से। जी आंटी, मेरा मतलब मैम, मेरा मतलब, उफ, आज नहीं तो कभी नहीं। रोहान ने घबराहट में सब कुछ एक साथ कह दिया। मैम, मैं आपकी बेटी को बहुत पसंद करता हूँ। एक्चुअली हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं अभिया से शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे डैड को पता है? घर वालों को पता है? अनुषे ने जितने गुस्से से पूछा था, अभिया डर कर खड़ी हो गई थी। फैमिली में सबको नहीं पता, मॉम को पता है और डैड को भी। उसने गहरा सांस भरा था। डैड को कब से पता है ये सब तुम दोनों की पसंद का? वो जब हम पाकिस्तान में आए थे आपकी तरफ, डैड को इसीलिए लेकर गए थे कि वो अभिया को मिलने, आपकी फैमिली को मिलने। आप, दैट्स इट। अनुषे ये कहकर वहां से उठ गई थी। मॉम, प्लीज मॉम, मैं रोहान से बहुत मोहब्बत करने लगी हूँ, प्लीज। अभिया की आंखें भर गई थी जब उसने अनुषे के हाथों को पकड़कर इल्तिजा की थी। आई एम सॉरी। वो हाथ छुड़ाकर वहां गुस्से में चली गई थी वापस अपार्टमेंट में। जिस शख्स पर उसे गुस्सा था, वो उस शख्स पर गुस्सा उतारना चाहती थी। कैब लेने के बाद वो जैसे ही कोट लगाकर अंदर दाखिल हुई तो फहाज कोट उतारते बेडरूम की जानिब जा रहे थे। हाउ डेयर यू फहाज, हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा झूठ बोलने की? उन्होंने जैसे ही कंधे से पकड़कर अपनी तरफ रुख किया था, फहाज का उनके हाथ से वो बुके नीचे गिर गया था फूलों का। मैंने क्या किया? अनुषे, क्या हुआ? डोंट टच मी। आपकी सोची समझी साजिश थी ये निकाह। आप जानते थे हमारी बच्ची एक दूसरे को पसंद करते हैं, आपने इसलिए इतनी जल्दी की हुई थी निकाह की। वो चिल्लाई थी और फहाज कुछ कदम पीछे हो गए थे। उनको जरा भी गुस्सा नहीं आ रहा था इस वक्त। अगर उस वक्त तुम्हें हमारे बच्चों का मोहब्बत का पता चल जाता, क्या तब भी शादी करती मुझसे? आहिस्ता से पूछा था उन्होंने। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं। बस इसीलिए नहीं बताया था। मिसेस फहाद, जानता था तुम बच्चों की खुशी को आगे रखोगी। एक्सक्यूज मी, आप कैसे इतने खुदगर्ज हो सकते हैं फहाज? बच्चे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हमने जो किया वो जल्दबाजी का। फहाज जितने कदम पीछे थे उतने ही कदम आगे हुए थे। अनुषी को कंधों से पकड़कर अपनी ओर खींचा था, इतना करीब कर लिया था और उनकी आंखों में देखते हुए उन्होंने एक ही बात कही थी, हाँ, मैं खुदगर्ज हूँ, मैं सेल्फिश मतलबी बाप। मगर अनुषे, मैंने एक उम्र बिता दी बच्चों के लिए, रिश्तों के लिए। अब जब मौका मिला तो मैंने फायदा उठा लिया। और जानती हो वो फायदा किस सूरत में मिला मुझे? चेहरा जैसे ही करीब किया था, उनके लब अनुषे की आंखों को छू रहे थे जो अभी भी शॉक्ड थी। फहाज, क्या इस एग्रेशन, इस जुनून पर? मुझे वो फायदा तुम्हारी रूप में मिला। लुक एट यू, मेरी नजरों में एक मुकम्मल, बेहतरीन, कामयाब लाइफ पार्टनर। लुक एट मी, लुक एट अस। अगर मैं खुदगर्ज ना होता तो आज तुम ऐसे मेरी बाहों में ना होती। और अगर मुलाजमा किचन से छुपकर ना देख रही होती तो मैंने वो कर जाना था जो परसों से करने की कोशिश कर रहा हूँ। अनुषे की होठों की तरफ देखकर वो आहिस्ता से बोले थे कि अनुषे खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी थी। चेहरा इतना सुर्ख हो गया था, वो दोनों वो बात तो भूल ही गए थे जिस बात पर उनकी लड़ाई हो रही थी। फहाज, मेरी बात। मिसेस फहाज, मैं अपनी खुशियां चुन ली, बच्चों की खुशियों को रद्द करके। तुम्हें खोने के ख्याल ने बहुत डरा दिया था। यहाँ सब कुछ छोड़कर भाग गया था तुम्हें मनाने के लिए। लोग और भी आए और गए, मगर मेरी जिंदगी में मैंने तुम्हें शामिल किया है अनुषे। और एक बात,
میں نے تم پر اتنا یقین کیا ہے نا کہ اپنا دل، اپنی زندگی، اپنا آپ تمہارے سامنے پیش کر دیا. اب علیحدگی کی بات کر کے کچل نہ دینا اس سب کو. پھر بارشیں تو ہونی تھی. ہوا کو دکھ جو سنائے تھے میں نے انوشے کی آنکھوں میں دیکھ کر انہوں نے جیسے ہی کہا تھا. انوشے کی آنکھیں آبدیدہ ہو گئی تھی اس شخص کو اتنا کمزور دیکھ کر. مجھے سمجھ نہیں آتی احلام، ہم اب ہر فنکشن پر پاکستان سے یہاں آئیں گے. ہادی کی پڑھائی سفر ہو رہی ہے، تم تو اس کے ساتھ گھر رہ لیتی، میں اکیلا آ جاتا. تم بھی تو حد کرتی ہو، ہر جگہ میرے پیچھے پیچھے رہتی. وہ ایئرپورٹ سے سیدھا باہر آ گئے تھے جہاں صہیب صاحب پہلے ہی انتظار کر رہے تھے اپنے کزن اور بہنوئی کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. السلام علیکم صہیب بھائی، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. رامین کے سر پر پیار دیکھ کر وہ احلام کے گلے ملے تھے. مجھے تو یقین ہی نہیں آیا تھا کہ تم لوگ آؤ گے بھی. فرحاد کی خوشیاں ہمارے لیے بھی اتنی ہی اہمیت رکھتی ہیں صہیب. بہت شکریہ، انوشے اور سب پہلے ہی آ گئے ہیں. تمہارے آنے سے مجھے بہت خوشی ہوئی رامین. انوشے کچھ زیادہ دلچسپی نہیں لے رہی فرحاد کی خوشیوں اور اس کے سسرال میں. احلام جو انوشے کے نام پر ہی مسکرا دیے تھے، اب اپنی بیوی کے سوال پر انہوں نے غصے سے دیکھا تھا رامین کو. ہاں وہ ورکہولک فرحاد کی خوشیوں کے سامنے اور کچھ نہیں دیکھتی. صہیب صاحب نے گاڑی اسٹارٹ کر دی تھی. وہ بات تو ٹھیک ہے، مگر انوشے کی دلچسپی مجھے کچھ اور لگی، خاص کر سبھی کے ماموں کی طرف. ایک اور لفظ نہیں رامین. بائی چانس صہیب صاحب وہ بات سن نہیں پائے تھے ٹریفک کی وجہ سے، اور احلام نے غصے سے ہاتھ پکڑ لیا تھا رامین کا. رامین کچھ کہہ رہی تھی تم؟ نہیں بھائی، میں بس ویسے ہی. وہ غصے سے احلام کو دیکھ کر چپ ہوئی تھی. وہاں جا کر ایک لفظ نہ سنو انوشے کے خلاف رامین، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. فہد تم گاڑی نکالو، میں اسے اٹھا کر لاتا ہوں. انہوں نے اسٹوڈنٹس کو پیچھے ہونے کا کہا تھا اور اس زخمی لڑکی کو اٹھا کر کلاس روم سے باہر لے گئے تھے. فہد، انوشے. فہد نے اپنی گلاسز کو اتار کر گاڑی میں رکھا تھا. وہ جیسے ہی گاڑی میں بیٹھنے لگے تھے انوشے ٹیکسی سے نکل کر باہر آئی تھی. وہ یونیورسٹی میں اتنا رش دیکھ کر پہلے ہی حیران کی ہوئی تھی. اس سے پہلے وہ اندر جاتی فہد جلدی سے باہر نکلے تھے اور ان کے پیچھے 2 ٹیچرز. انوشے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اس اسٹوڈنٹ نے خودکشی کر لی ہے پروفیسر فہد کی وجہ سے. شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ. سب اپنی اپنی کلاس میں جائیں. پرنسپل صاحب نے فہد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں جانے کا کہہ دیا. آپ گاڑی اسٹارٹ کریں، میں پیچھے بیٹھتی ہوں. انوشے بنا کچھ سنے فہد کی گاڑی میں بیک سائڈ پر بیٹھ گئی تھی جہاں اس اسٹوڈنٹ کو لٹایا ہوا تھا. زخم اتنا گہرا نہیں ہے مگر خون بہت نکل چکا ہے. آپ قریبی ہاسپٹل میں لے جائیں. کوئی وین ڈیمیج نہیں ہوئی؟ انوشے نے ہاتھ پر کپڑا رکھ کر مضبوطی سے پکڑ لیا. اس کی باتوں پر گاڑی میں بیٹھی وہ فیمیل ہیڈ مسٹریس اور ٹیچر شوک ہوئی. فہد صاحب کی نظریں بار بار انوشے پر جا رہی تھی. وہ بہت گھبرا گئے تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ انوشے اس لڑکی کی اس حرکت کا ذمہ دار انہیں ٹھہرائیں، مگر انوشے کے پرسکون چہرے پر انہوں نے شک کا ایک شکن نہیں دیکھا تھا. انہیں پیچھے زخمی ہوئی لڑکی کی اتنی فکر نہیں ہو رہی تھی جتنی اپنی بیوی کے ریئیکشن کی. I am sorry پروفیسر فہد, I am in love with you, please accept me, please. اس لڑکی کو جیسے ہی ہوش آیا تھا وہ پاس کھڑے فہد کا ہاتھ پکڑ چکی تھی. اس کمرے میں 2 ڈاکٹر سے بات کرتے انوشے الرٹ ہو گئی تھی اور وہ جو پولیس آفیسر کھڑے تھے جو اسٹیٹمنٹ لینے آئے تھے وہ بھی فہد کو مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے. جب اس لڑکی نے روتے ہوئے اپنی سچائی خود بتانا شروع کی. میں نے جھوٹا الزام لگایا تھا. میں پھر سے یونیورسٹی بھی اسی مقصد سے آئی تھی تاکہ پروفیسر فہد کو پھر سے منا سکوں. پروفیسر فہد, I really love you. میں نے کسی کے کہنے پر یہ سب شروع تو کیا تھا مگر مجھے سچ میں محبت ہو گئی آپ سے. ایک بار میرے بارے میں سوچے, مجھ میں کیا کمی ہے آپ بتائیں. وہ اور مضبوطی سے فہد کا ہاتھ پکڑ چکی تھی. سب کے چہرے پر ترس اور ہمدردی تھی مگر انوشے کے چہرے پر شدید غصہ تھا اور فہد ان کا چہرہ بالکل بلینک. کوئی ترس, ہمدردی, کوئی غصہ نہیں تھا. اس لڑکی کے ہاتھ سے انہوں نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا تھا اور جب انوشے کی نظروں میں دیکھا تو وہ منہ پیچھے کر چکی تھی. اس پر فہد کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی تھی. وہ جو تم خوبصورت سی انجان عورت کو وہاں ڈاکٹر کے ساتھ بات کرتے دیکھ رہی تھی وہ خود ایک ڈاکٹر ہے, ہمارے ساتھ ہی یہاں آئی ہے. وہ بھی پریشان تھی تمہارے لیے اور تم ان کے سامنے انہی کے ہسبینڈ کا ہاتھ پکڑے اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہو اور وہ خاموش کھڑی ہیں. حالانکہ اس کمرے
سب سے زیادہ غصے والی ہیں۔ انہوں نے بنا ڈرے بہت فخر سے اپنی بیوی کا تعارف کرایا تھا۔ واٹ؟ آپ کی شادی کب ہوئی؟ وہ میری بیوی ہی نہیں، میری محبت ہے، اسی لیے میری طرف سے آپ کو وہ رسپانس نہیں مل سکتا مس جس کے لیے آپ نے یہ سب کیا۔ ابھی تو یونیورسٹی تھی تو آپ کو یہاں لے آئے، اگلی دفعہ ایسا کام کرے تو اپنے گھر میں کیجیے گا، یہ لاسٹ وارننگ سمجھے۔ چہرے پر مسکان بھی تھی اور وہ الفاظ ایسے تھے کہ غصے سے بھرے ہوئے۔ انوشی کا ہاتھ پکڑے وہاں سے لے گئے تھے انہیں۔ آپ چلیے گاڑی اسٹارٹ کریں، میں اپنا موبائل لے کر آئی۔ انوشی جواب سنے بغیر اندر اسی کمرے میں چلی گئی تھی جہاں اس لڑکی کو باقی اسٹاف ڈانٹ رہا تھا۔ یونیکا، مس وہ کون تھا جس نے تمہیں یہ سب کرنے کا کہا؟ میں وہ آئی ڈونٹ نو، میں نے نام، اگر نہیں تو ہم آج ہی کیس کریں گے تم پر۔ میں تمہاری پروفیسر کی طرح بڑا دل نہیں رکھتی، جو شرمندگی تم نے میرے ہسبینڈ کو دی میں تمہیں جیل بھی بھجوا سکتی ہوں لمبے عرصے کے لیے۔ پلیز میم، نام مجھے نہیں پتا۔ اوکے آفیسر، ہم اس لڑکی پر رکیں پلیز پلیز، مجھے پورا نام نہیں پتا سوائے احلام کے آپ۔ اور وہ کسی آندھی کی طرح وہاں سے چلی گئی تھی۔ گھر آ گیا۔ انوشی کی آنکھ کھل گئی تھی۔ گھر لفظ سن کر وہ خوش ہوئی تھی، مگر سامنے فہاج کے اپارٹمنٹ کی جگہ اس کی بہن نیہا کا گھر دیکھ کر انہوں نے پلٹ کر فہاج کی طرف دیکھا تھا۔ فہاج، آج کے فنکشن کے بعد ہم بیٹھ کر بات کریں گے ہمارے گھر میں۔ انوشی، ابھی نہیں۔ وہ خود اٹھے تھے اور بیک سیٹ سے انہوں نے کچھ شاپنگ بیگ نکال کر انوشی کو پکڑا دیے۔ آج یہ ڈریس پہننا مجھے اچھا لگے گا۔ ان کی سائڈ کا دروازہ کھول کر وہ پیچھے ہٹی تھی۔ فہاج، ایسے بار بار میرا نام لوگی تو میں بھی تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہارے ساتھ اندر چلا جاؤں گا۔ میرے ارادے کمزور نہ کرو انوشی، جانتی ہو نا کتنا کمزور دل ہے میرا۔ لہجے میں جیسے ہی شرارت جھلکی تھی۔ وہ دونوں ہی ہنس دیے تھے۔ ٹیک کیئر ڈاکٹر انوشی۔ سیم ٹو یو پروفیسر فہاج۔ انوشی جانے کو تھی جب جھکی تھی اور ماتھے پر بوسہ لے کر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر جا کر بیٹھ گئے تھے۔ ان کی گاڑی جا چکی تھی اور وہیں کھڑی اسے جاتی گاڑی کو دیکھ رہی تھی۔ سر جھکا کر جب انہوں نے اپنے ماتھے کو ٹچ کیا تو وہ شرما گئی تھی۔ دل میں ایک الگ سکون تھا، مگر وہ جیسے ہی اندر گئی تھی چہرے سے وہ ہنسی چھین لی تھی احلام کی موجودگی نے۔ صبیحہ نے تو ہماری خوشیوں کو دوبالا کر دیا۔ پہلے کرتبہ نے ہمیں وہ خوشی سنائی اور اب صبیحہ۔ بی جان اور نازنین ایک جگہ اکٹھی بیٹھی تھی۔ بی جان سے رہا نہیں گیا، وہ بار بار یہی بات دہرا رہی تھی۔ سب کتنے خوش ہیں نا بی جان، اور سب سے زیادہ فہاج بھائی۔ آج اتنے عرصے کے بعد انہیں ان کے دونوں بچوں کے ساتھ خوش دیکھ رہی ہوں۔ اور بی جان نے فہاج کی جانب جیسے ہی دیکھا تھا ان کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ فہاج کو وہ اتنے سالوں کے بعد اتنا خوش دیکھ رہی تھی۔ ابھی وہ بات کر رہی تھی جب کسی نے فہاج کو وہ بات کہہ دی تھی۔ بی جان، آپ کو نہیں لگتا ہمارا فہاج دن بدن کچھ زیادہ ہی جوان ہونا شروع ہو گیا ہے؟ ماشاءاللہ، یہ ڈریسنگ دیکھے، یہ شو کلرز دیکھے، بھائی کو چکر تو نہیں؟ کزن فہاج کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سب محفل کی توجہ حاصل کر چکا تھا۔ ہاں، نہیں، میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ اور اپنی ہی بات پر اتنا ہنس دیے تھے جب انوشی نے چہرہ دوسری طرف کر لیا تھا۔ ہاں، ویسے میری شادی تو آلریڈی ہو چکی ہے۔ فہاج کی بات نے سب کو شوک کر دیا تھا۔ امبر کے ہاتھ سے پانی کے گلاس نے اور زیادہ تشویش میں ڈال دیا تھا سب کو، اور دور کھڑی انوشی آنکھوں سے نہ بتانے کے اشارے کر رہی تھی۔ کیا واقعی؟ پھر تو منہ میٹھا کروائیں، اچھا ہوا آپ نے شادی کر لی۔ احلام نے خاموشی توڑی۔ سب نے ہی فہاج کو اور بتانے کا کہا۔ ہاں، میری دوسری بیوی۔ فہاج نے کمرے کی اس اور انوشی کی آنکھوں میں دیکھ کر جیسے پوچھا تھا، فہاج؟ ارے میری جاب سے بڑھ کر اور کون میری بیوی ہو سکتی ہے؟ ہاں۔ سب کے کہکوں نے سما باندھ دیا تھا، مگر فہاج کی نظریں نہیں ہٹ پائی تھی انوشی سے، اور بی جان ان دونوں کو آبزرو کر رہی تھی۔ بی جان کیا دیکھ رہی ہیں؟ اپنی اینک اتار کر اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کیے تھے بی جان نے۔ اب کہ اپنی بہو کا ہاتھ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا تھا، اور جو بات انہوں نے نازنین کو کہی تھی وہی اداسی نازنین کی آنکھوں میں بھی اتر آئی تھی۔ ہم نے فہاج کی شادی اس وقت کیوں نہیں کر دی تھی؟ امبر کے 2 بچے ہیں دوسری شادی سے، اور ہمارا فہاج، کہیں ہم نے زیادتی تو نہیں کر دی بیٹا؟ بی جان، فہاج بھائی ہیرا ہے، ہیرا، اللہ پاک نے بہتری رکھی ہوگی۔ اگر اس وقت شادی کر لیتے تو آج اس ہیرے سے محروم رہ جاتے۔ بی جان حیران رہ گئی تھی۔ کیا مطلب بیٹا؟ کیا تمہیں بھی پتا؟ بی جان، جس طرح فہاج بھائی کا چہرہ کھل اٹھا تھا انوشی کے روم میں آنے سے،
وہ دیکھے اپنی نظریں نہیں ہٹا پا رہے ہیں وہ انوشے. ہمیں نیہا سے بات کرنی چاہیے. نہیں بیٹا، اس بار فہد کو فیصلہ کرنے دو. وہ دونوں ان دونوں کو دیکھتے رہے تھے جو آنکھوں سے باتیں کر رہے تھے ایک دوسرے سے. انوشے کو انہوں نے گرینڈ بالکنی کی طرف جاتے ہوئے جیسے ہی دیکھا تھا وہ بھی ایکسکیوز کر کے چلے گئے تھے لیونگ روم سے. بالکنی میں جیسے ہی داخل ہوئی تھی انوشے کی بیک ان کی طرف تھی. وہ جو ٹھنڈی ہوا میں آنکھیں بند کیے کھڑی تھی. انہوں نے ایک نظر یہاں وہاں دیکھا تھا اور جب سب لوگ کو مصروف پایا تو انہوں نے کچھ اور قدم بڑھائے تھے. وہ پیچھے کھڑی ہوئی تھی. ریلنگ پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے ہی انہوں نے انوشے کو اپنی باہوں میں قید کر لیا تھا پیچھے سے. ان کا کندھا جیسے ہی انوشے کے کندھے کو ٹچ ہوا تھا ان کی آنکھیں کھل گئی تھی مگر وہ گھبرائی نہیں تھی. جیسے وہ پہچان گئی تھی فہد کے احساس کو، ان کے چھونے کو. ڈاکٹر صاحبہ اکیلی کھڑی ہیں، خیریت ہے؟ کندھے سے بال ہٹا کر انہوں نے سرگوشی کی تھی. ناراض ہوں آپ سے پروفیسر صاحب. وہ کیوں؟ بات کرتے ہوئے کندھے پر جیسے ہی فہد کے ہونٹ ٹچ کیے تھے انوشے کے ہاتھ اور مضبوط ہوئے تھے ریلنگ پر. ایک کرنٹ سا ڈورا تھا سارے وجود پر. وہ جیسے ہی سمٹی تھی فہد نے ان کی ویسٹ پر ہاتھ رکھے اور خود کے حصار میں بھر لیا تھا. آپ نے پھر آج میچنگ ڈریس لیا؟ اگر کسی کو شک ہو گیا تو. ویسے میرا کوٹ اچھا نہیں لگ رہا کیا؟ سب باہر بہت تعریف کر رہے تھے. کچھ تو کہہ رہے تھے کہ میں بہت ینگ لگ رہا ہوں. شادی کا سوچنا. وہ بات ابھی مکمل کرنے ہی والے تھے جب انوشے پلٹ گئی تھی اب کہ اس کی بیک ریلنگ کی طرف تھی اور ہاتھ فہد کے سینے پر. اور آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا تو میں سوچ لوں شادی کا، مگر مجھ جیسے ضدی کو کوئی ہینڈل نہیں کر پائے گا. انہوں نے بات کرتے کرتے انوشے کی آنکھوں میں دیکھا تھا. وہ وقت ان دونوں کے لیے ٹھہر گیا تھا، تھم گیا تھا. دھڑکتے دل پر انوشے کے ہاتھ وہ پیچھے نہیں کر پائی تھی. ایک دوجے کے دل میں اپنا گھر بنانا ہے. تیری خاطر سبھی حدوں سے گزر جانا ہے. آپ کی وہ ایکس وائف کو ہماری ڈریسنگ کا ایک سا رنگ پسند نہیں آیا. ڈنر پر ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کھا جائیں گی. ہا ہا ہا. انوشے نے جیسے ہی شکایت کی تھی فہد کندھے پر سر رکھے کھل کر ہنسے تھے. آج کی شام بہت انجوائے کی ہے میں نے، خاص کر اس شخص کی جیلسی انوشے جس نے تم جیسے ہیرے کو گوا دیا. میرا بس نہ چلے تو ابھی سب کو بتاؤں کہ تم کس کی ہو، کون تمہارا ہے اور کیا رشتہ ہے. انوشے کے ماسے پر بوسہ دیکھ کر جیسے ہی پیچھے ہٹے تھے سامنے سبھی کھڑی تھی جسے دیکھ کر ان دونوں کے چہرے کے رنگ اڑ گئے تھے. انوشے کچھ قدم پیچھے ہو گئی تھی. سبھی بیٹا. انہوں نے سبھیا کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تھی جب سبھیا نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا تھا. ڈونٹ ٹچ می. اتنی بے شرمی، آپ کو شرم آنی چاہیے. میرے ماموں کے ساتھ یہ ناجائز رشتہ، اسی لیے آپ کی شادی کامیاب نہیں ہو پائی. اپنی عمر کا لحاظ کر لیتی، اس عمر میں یہ بد کرداری. فہد کا ہاتھ اٹھ گیا تھا اپنی بھانجی پر. ایک اور لفظ نہیں بدتمیز. ماموں آپ نے مارا اس عورت کے پیچھے. یہ عورت میری بیوی ہے، نکاح کیا ہے ہم نے. ایک اور لفظ اگر انوشے کے بارے میں کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. سبھیا تو شوکڈ ہو گئی تھی مگر فہد کا یہ غصہ دیکھ کر انوشے بھی شوکڈ ہو گئی تھی. جو شخص احلام کو لے کر ابھی مذاق کر رہا تھا بنا غصے کیے وہ انوشے کے کردار پر بات آنے اس قدر آگ بگولا ہو گیا تھا کہ وہ حیران رہ گئی. فہد آپ کو ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا جوان بیٹی پر. وہ شادی شدہ ہے. آپ نے تو کیا کرتا؟ وہ کس لہجے میں بات کر کے چلی گئی تم سے؟ سنتا رہتا. نہیں بیٹا ایسا نہیں، یہ نہیں کہتے، بری بات ہوتی ہے، ایسے سمجھاتا. انوشے کو کندھوں سے پکڑ کر اپنی اور کھینچا تھا انہوں نے. انوشے میں نے وعدہ کیا ہے تم سے کہ جب تم چاہو گی ہم اسی وقت بتائیں گے نکاح کا، مگر ڈونٹ ٹیسٹ مائی پیشنٹ. میں برداشت نہیں کروں گا کسی کو تم سے اس طرح بات کرتے دیکھ. الزام لگانا تو بہت دور کی بات ہے. وہ پیچھے ہو گئے تھے اور جاتے جاتے رکے تھے. شرافت سے گھر آ جانا، یہاں سونے کی ضرورت نہیں ہے جب تک وہ شخص یہاں پر ہے. میں نہیں چاہتا میری خوبصورت بیوی کو دیکھ کر وہ آہیں بھرے، تمہارے اس وجود کا دیدار کرتا رہے جس پر صرف میرا حق ہے. اور انوشے کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا فہد کے بولڈ وارننگ سن کر. وہ کبھی خود کو دیکھ رہی تھی تو کبھی اس جاتے ہوئے شخص کو جو سب رشتہ داروں کو ضروری کام کا کہہ کر وہاں سے چلے گئے تھے. جی فہد ماموں آپ فکر مت کیجیے، میں بات کرتا ہوں. فرحاد نے بیڈ روم میں داخل ہوتے ہی فون بند کر دیا تھا. فہد صاحب کا جواب پریشان ہو رہے تھے سبھیا پر ہاتھ اٹھا کر. سبھیا
लाइट्स ऑन की तो अपनी बीवी को बेडरूम में रोते हुए देखकर फरहाद ने लाइट्स फिर से ऑफ कर दी और साइड लैंप ऑन कर लिया। मध्यम मध्यम रोशनी में वो दबे पांव बेड के जाने बढ़ा। सबीहा, तुम्हारी खाला वो नहीं है जो हम समझते आए। फरहाद, शी इज अ चीटर। सबीहा, उन्होंने शादी की है, कोई गुनाह नहीं। वो तुम जानते हो? कब से जानते हो? हमें ही नहीं पता। मैं अभी सबको बताती हूँ, मॉम डैड बीजान सबको, कि कैसे एक आउटसाइडर ने आकर क्या कर दिया। उन्हें शर्म न आई? फरहाद ने गुस्से में मुट्ठी बंद कर ली थी। वो भी अपना हाथ नहीं उठाना चाहता था, मगर सबीहा का बदतमीज लहजा मजबूर कर रहा था। मेरी खाला गलत है, बदकिरदार है। व्हाट अबाउट योर रिस्पेक्टेड मामू? तुम्हारे मामू गए थे मेरी खालों को राजी करने के लिए, निकाह के लिए मनाने गए थे पाकिस्तान। और जहाँ तक रही बात किरदार की, तो मैं अपनी खाला की किरदार की गवाही कसम उठा कर दे सकता हूँ। और मैं अपने मामू की, सुना आपने? फरहाद को पीछे ढकेल कर वो दरवाजे की जानिब बढ़ना चाहती थी, जब फरहाद ने उसका हाथ पकड़कर बेड पर वापस बिठा दिया था। जब हम दोनों इन दोनों की गवाही दे सकते हैं तो यकीन करो उन्होंने भी हमें मायूस नहीं होने दिया। निकाह किया है, कोई अफेयर नहीं चलाया। सबीहा, जब से शादी हुई है मैं तुम्हारी वो मुनफी साइड देख रहा हूँ, कभी खाला के खिलाफ तो कभी उनके किरदार के। फरहाद साइड पर जैसे ही बैठा था उसका लहजा मायूस कुन था। फरहाद, सबीहा, मैंने तुम्हारी फैमिली में हर एक को इज्जत दी, ये जानते हुए भी कि कैसे मेरे किरदार पर उंगली उठाई गई थी। वो खाला ही थी जिन्होंने मुझे शादी के लिए कायल किया था। हमारी लड़ाई हुई तब भी खाला ने तुम्हारी साइड ली। मगर यार, तुम हर मोड़ पर मुझे मायूस कर रही हो। मैंने तुमसे कभी कुछ मांगा, ना कोई डिमांड की। मैं तुम्हें पॉजिटिव देखना चाहता हूँ हर लम्हा। तुम मुनफी रहोगी तो असर हमारे रिश्ते पर पड़ेगा। फरहाद उठकर चला गया था वॉशरूम में। सबीहा पर उसकी बातों ने इतना गहरा असर छोड़ा था कि वो नीचे बताने के बजाय दरवाजा लॉक कर लिया था। अभी तो शुरुआत थी जिंदगी की, और भी उसे ये आजमाइश में कैसे कोई भी फैसला ले सकती हूँ। अनुषे ने जलते बुझते इस सिगार को उंगलियों में लिए बालकनी का रुख किया था। इसने फहाज की किसी बात को खातिर ख्वाह न लाकर आज अपना पॉइंट तो साबित कर दिया था। अभी तक मुझे अपार्टमेंट में ना पाकर वो समझ तो गए होंगे कि वो अभी खुद से बात कर रही थी कि रूम का दरवाजा खुलकर बंद होने की आवाज आई थी। अनुषे, एहलाम की आवाज सुनकर उसके हाथ से वो सिगार तो गिर गया, मगर उसने इस वक्त नाइट ड्रेस का कॉलर ठीक किया था। वो इस वक्त डिसेंट हालत में नहीं थी, और अब तो वो बीवी थी किसी की। इस तरह नाइट ड्रेस में किसी गेट के सामने ऐसे खड़े होना भी उसके लिए गुनाह था। अनुषे, तुमसे ही बात करने का मौका ढूंढ रहा था शाम से। कैसी हो? एहलाम बेतकल्लुफी से आगे बढ़े थे। अनुषे कुछ कदम पीछे, जहाँ है वहीं खड़े रहे। एहलाम, आपको इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था, उसने गुस्से से कहा था। क्यों नहीं आ सकता अनुषे? मुझे हक है आने का। मैं एक ही बात कहने आया हूँ, प्लीज शादी कर लो, हलाला कर लो अनुषे। मैं और जुदा नहीं जी सकता तुम्हारे बगैर। अनुषे के चेहरे पर हाथ रखकर उन्होंने और पास जाने की कोशिश की, जब अनुषे ने उन्हें पीछे धकेलकर दरवाजे तक जा पहुंची थी। हलाला, और वो भी तुम जैसे बेवफा शख्स के लिए? भूल है तुम्हारी, और एक भूल मुझसे भी हुई है। मुझे यहाँ रुकना नहीं चाहिए था। वो बेड पर पड़े स्कार्फ को गले में ओढ़े रूम से बाहर निकली थी, और तेज कदमों से जैसे ही घर से बाहर आई थी, वही गाड़ी उसे नजर आई थी, और वही शख्स जो हाथ बांधे गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा था। फहाज, डॉक्टर अनुषे, कुछ याद आया? अनुषे को वो रात याद आ गई थी जब वो ऐसे ही एहलाम से बचते बचाते बाहर आई थी। नहीं, मुझे याद नहीं आया। मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है प्रोफेसर। फहाज के बाजू से पकड़कर अनुषे ने उन्हें दरवाजे से पीछे कर दिया था और दरवाजा खोलकर गाड़ी में बैठ गई थी। सीरियसली डॉक्टर साहबा, बीमार मरीज का इलाज करते हुए परेशानी तो होती होगी ना इस कमजोर याददाश्त की वजह से? फहाज ने गाड़ी स्टार्ट करने के बाद पूछा था। मैं बहुत मखसूस मरीजों का इलाज करती हूँ, जैसे कि? अनुषे ने अपनी मुस्कान छुपाते हुए कहा था। वो दोनों ही टीनएजर्स की तरह बातें करने लगे थे इस वक्त। एहलाम नाम तो भूल गया था अनुषे को, जैसे के नकली हार्ट पेशेंट। फहाज ने एकदम से ब्रेक लगा दी, जबकि अनुषे की हंसी पूरे कार में गूंज रही थी। वेरी फनी मिस डॉक्टर।
ہاں ہاں ہاں، اپنا چہرہ دیکھے ذرا، ڈرامے بازی اچھی کی تھی اس رات دل نہیں رکا تھا، مگر تم نے چھوا تو دھڑکنیں ضرور رک گئی تھیں۔ انوشے لا جواب ہو گئی تھی، بالوں میں منہ چھپائے انہوں نے چہرہ ونڈو کی طرف کر لیا تھا۔ فہاش ڈرائیو کرتے ہوئے بار بار ان کے بلش کرتے چہرے کو دیکھ رہے تھے اور دل ہی دل میں مسکرا رہے تھے۔ لمحات بہت قیمتی تھے ان کے لیے۔ کچھ دیر پہلے وہ بہت مایوس تھے جب انوشے کا انتظار کر رہے تھے، مگر ڈاکٹر انوشے کے آنے کے بعد ان کی مایوسیاں جھڑنی شروع ہو گئی تھی۔ درد میرے وہ بھلا ہی گیا، کچھ ایسا اثر ہوا جینا مجھے پھر سے وہ سکھا رہا۔ ہم پہنچ گئے ہیں منزل پر میڈم، فحاش نے جولی موڈ میں کار کا ڈور اوپن کیا تھا۔ منزل پر پہنچنا اتنا آسان کب سے ہو گیا پروفیسر فحاش؟ عمریں گزر جاتی ہیں منزلوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، وہ کہہ کر جیسے ہی اندر جانے کو تھے فحاش نے راستہ روک لیا تھا۔ ایسا ضروری نہیں ڈاکٹر صاحبہ، کبھی کبھی منزلیں ہمیں ڈھونڈ لیتی ہیں، کبھی کبھی ضرورت نہیں پڑتی انہیں کھوجنے کی، کبھی کبھی بنا محنت کے بھی منزلیں مل جاتی ہیں۔ انہوں نے وہ باقی کا فاصلہ بھی ختم کر دیا تھا۔ اور ایسی کون سی منزل بنا محنت کے پالی آپ نے پروفیسر صاحب؟ تمہیں پالیا میں نے ہر منزل پالی اور ایک قدم کے فاصلے کو ختم کیے جب وہ اوٹ پاس ہوئے تھے۔ انوشے گاڑی کے ساتھ پن تھی۔ فحاش، انوشے تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے انہوں نے انوشے کا چہرہ اوپر اپنے چہرے کے برابر کیا تھا۔ فحاش، بارش ہونے والی ہے، بھیگ جائیں گے۔ ہاں مجھے لگتا ہے بھیگ چکے ہیں ہم۔ چہرے کو اور پاس لے جا کر سرگوشی کی تھی جس پر انوشے نے آہستہ سے پیچھے کیے اندر بھاگنے کی تھی جب بارش کی گرتی بوندیں محسوس کی تھی خود پر۔ دیکھا میں نے کہا تھا نا۔ ابھی وہ کہتے ہوئے دروازے تک پہنچی تھی کہ ذرا سے سلپ ہونے پر تکلیف سے ان کی چیخ نکل آئی تھی۔ ہیلز پہن کر کون بھاگتا ہے ایسے؟ فحاش نے غصہ کیا تھا۔ کمر پر ہاتھ رکھے انہوں نے انوشے کو سہارا دیتے ہوئے اٹھایا تھا۔ دیکھا لگ گئی، بہت درد ہو رہا ہے، مگر اگلے لمحے فحاش نے انہیں اٹھا لیا تھا۔ فحاش نیچے اتارے، ملازم دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ کر اندر لے جانے کی بجائے گرتی بارش میں لے گئے تھے اپنی باہوں میں اٹھائے۔ ہاں فحاش، تیز بارش کی بوندیں جیسے جیسے چہرے پر پڑ رہی تھی انہوں نے اپنے منہ کو فحاش کی گردن کے قریب کر کے چھپانے کی کوشش کی تھی۔ ہاں بارش انجوائے کرے ڈاکٹر صاحبہ۔ وہ اور باہر گاڑی کے سامنے چلے گئے تھے اور جیسے ہی تیز بارش میں وہ انوشے کو اٹھائے گھومے تھے، انوشے بھی ہنستے ہوئے سینے پر تھپڑ مار کر روک رہی تھی فحاش کو، مگر وہ تو اور ہنس دیے تھے۔ ہاں فحاش بھیگ چکے ہیں، اب تو کچھ لحاظ کرے، شرم کرے۔ فحاش کی ہنسی بند ہو گئی تھی جب انوشے کی طرف دیکھا تھا۔ گاڑی کی بونٹ پر آہستہ سے انہوں نے جیسے ہی انوشے کو بٹھایا تھا خود بھی انوشے کی طرف جھکے تھے جسے کسی جادو کے اثر میں ہو۔ اپنی بیوی کے بھیگے ہوئے وجود نے ان سے ان کا سارا کنٹرول جیسے چھین لیا تھا۔ لحاظ کر رہا تھا اور شرم سب چلی گئی ہیں۔ تم اس طرح بھیگی ہوئی لاچار سی میری گاڑی پر ایسے بیٹھی جتنی ہاٹ لگ رہی ہو، مجھے لگ رہا ہے میں سارا کنٹرول کھو دوں گا۔ انوشے کی انگلیوں نے فحاش کے کوٹ کو کالر کو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ فحاش کی وہ نشیلی نگاہیں اور وہ بولڈ ٹاکنگ ان پر بجلی گرا رہی تھی۔ فحاش، وہ کبھی سمٹ رہی تھی تو کبھی نظریں چرا رہی تھی۔ یہ پہلی بار تھا ان کے لیے، اتنے سال کے بعد یہ انٹیمیسی نہیں تھی۔ وہ خود کو شاید ان چیزوں سے باہر نکال لائی تھی اتنے سالوں میں، مگر فحاش کی ایک نظر نے ان کے چہرے کو سرخ کر دیا تھا۔ وہ آج خود کو اتنا ہی حسین اور اتنا ہی ینگ سمجھ رہی تھی۔ I'm sorry، میں جو کرنے جا رہا ہوں قسم سے میں خود کو روک نہیں پا رہا۔ انوشے کو سمجھ نہیں آئی تھی جب فحاش کا ہاتھ جو ان کی ویسٹ پر سے ہوتے ہوئے ان کی گردن تک آ پہنچا تھا اور انہوں نے ان بولتے ہوئے ہونٹوں کو خاموش کر دیا تھا اپنے ہونٹوں سے۔ بارش کی گرتی بوندیں جیسے خاموش ہو گئی تھی۔ انوشے کی انگلیاں کالر سے ہوتے ہوئے فحاش کے بالوں تک جیسے ہی گئی تھی، گہری سانس بھری انہوں نے اپنی آنکھوں کو بھی بند کر لی تھی۔ وہ انجوائے کرنا چاہتی تھی اپنے بیوی کے ساتھ محبت کے چاہت بھرے اس پل کو جہاں وہ دونوں کے درمیان کوئی نہ تھا۔